بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نعت جس کے شاعر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ براہ کرم ضرور دیکھیے اور سوچیے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کی ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دیں۔ جب انہوں نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے رہے کہ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے اپنی قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تحریم کے ساتھ پیش آئے، اور پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ تنم پر سوتا جا پارا سہجرا یا رسول اللہ، تنم پر سوتا جا پارا سہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مردہ وارا سیسیا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ جسوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری، جسوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میری جانب قدم سنجا فرمائیں تو میں غریب ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روزے سیانم، ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روزے سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پیشانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں، یا رسول اللہ۔ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے
یا رسول اللہ اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔